علیکم دوستوں. آج ہم پہلے تو سب سے آپ لوگوں کا ویلکم کہتا ہوں CSS پریپریشن فار یو کے اندر، جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چینل پر بہت اچھی ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے. تو آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ پریزنٹ ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس ٹاپک میں ہمیں جو ہے وہ اچھی چیزیں پتہ چلے گی کہ کرپس مشن کیا تھا اور یہ کس وجہ سے آیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اس کا پرپس کیا تھا، کس طریقے سے پاکستان اور ہندوستانیوں کے بیچ میں اور برطانیہ فوج اور سنگاپور کے جو بھی اس کے اندر پرسپیکٹس ہوئے تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے دسمبر 1941 کی، یعنی یہ کہانی شروع ہوئی تھی دسمبر 1941 میں، جب جاپان کی جنگ میں شمولیت اور آنے والے چند ماہ میں اس کی تیزی سے پھیلتی فتوحات نے جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا. یعنی یہ جو جاپان کی جنگ تھی اس نے پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا تھا دوستوں. اور تقریباً یہ بتایا جاتا ہے کہ قریباً تمام ہی مقامات پر برطانوی فوج کو جو ہے وہ شکست دے دی تھی، یعنی شکست آ گئی تھی، جس سے جنوب مشرق ایشیا میں اتحادیوں کی جو پوزیشن تھی وہ تیزی سے تباہ ہو رہی تھی. اور اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ جو اس میں بتایا جاتا ہے کہ سنگاپور نے جو اتحادیوں کا جو اس وقت گڑھ کہلایا جاتا تھا، فروری 1942 کے اندر جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، جو کہ سنگاپور کے اتحادیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. اور ٹھیک ایک ماہ بعد رنگون بھی ہے وہ بھی جاتا رہا، یعنی رنگون میں بھی ہاتھ جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ بھی چلتا جا رہا تھا. اب برِ صغیر مبینہ طور پر اگلا ہدف تھا برطانوی کی جو حکومت نے ہندوستانی عوام کے ساتھ جو جان لیوا حملہ کیا تھا، اور تعاون کے بغیر وہ اپنی سلطنت کا جاپانی یلغار کے خلاف دفاع نہیں کر پائے گی، یعنی یہ انہوں نے بات کہی تھی. اب یہاں پر ایک اور بھی بات بتاتا چلوں، چنانچہ امریکہ کی بات کریں تو امریکہ دباؤ کے ساتھ اور حالاتوں کے ہاتھ مجبور ہو کر چرچل نے، جو اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم تھے، چرچل یہاں پر جو یہ لکھا ہوا ہے چرچل، جو کہ برطانیہ کا اس وقت وزیر اعظم تھا، اور سر اسٹیفرڈ کرپس کو یہاں پہ جو سر اسٹیفرڈ کرپس جو ہے بتایا جاتا ہے، یہ جو تھے، انہوں نے ہی جو ہے وہ صلاح کروائی تھی. انہوں نے صلاح جوئی کے گھر سے مارچ 1942 کو یہ دلی کی طرف روانہ ہوئے تھے. یہاں پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ دوستوں بتاتا چلوں کہ واضح رہے کہ کانگریس سے کرپس کی ہمدردیاں معروف تھی، اور وہ بذات خود چند ایک کانگریسی قائدین کا ذاتی دوست بھی تھا. اس لیے دوستی کی فطرت کی بنا پر انتخاب ہندوؤں کا ہی ہونا تھا. اب ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنی پریویس لیکچرز کے اندر کہ جو کانگریس تھے اسی کے اندر ہی ہندو کے لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے، یہ کانگریس ہندو لوگوں کی بنائی ہوئی تھی. بہرحال وہ تحریری اعلامیہ جو لندن سے وہ اپنے ساتھ لایا تھا، عرف عام میں جنہیں کرپس تجاویز کہا جاتا ہے، اسی کی آمد کے بعد فوراً بعد شائع ہو گیا. اور ان تجاویز میں کہا گیا تھا کہ کرپس مشن بتایا جاتا ہے کہ دوستوں جنگ کے بعد آئین سازی کے لیے ایک منتخب جماعت تشکیل دی جائے گی، یعنی کوئی ایک صوبہ یا صوبوں کا کوئی مجموعہ اگر ہندوستان سے خارج ہونا چاہتا ہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا، وہ اپنی آزاد حکومت قائم کرنے کا مجاز ہوگا. اب یہاں پر کانگریس نے کیا کہا تھا؟ کانگریس نے کھلے لفظوں میں ان تجاویز کو رد کر دیا، کیونکہ اس میں انڈیا والوں کا ہی فائدہ تھا. اب انڈیا کو نقصان بھی ہو رہا تھا اس کے اندر، وہ ان کو پتہ تھا کہ اگر انڈیا کا آدھا حصہ الگ ہو جائے گا تو اس سے کانگریس کو نقصان ہوگا. تو ایک آزاد حکومت کا قیام کا مطالبہ کر دیا، اور کانگریس ان تجاویز سے اس لیے ناخوش تھی، اور ان صوبوں کو مرکزی علیحدگی اختیار دے دیا گیا تھا، جو کہ اس وقت نزدیک ہندوستان کی وحدت پر کاری ضرب تھی. تو دوستو یہاں پہ ایک اور بھی بات بتائی جاتی ہے کہ لطف یہ کہ مسلم لیگ نے بھی تجاویز مسترد کر دی تھی، کیونکہ ان میں ایسی کوئی ضمانت نہیں پائی جاتی تھی کہ پاکستان قائم ہوگا. اس طرح مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اپنی اپنی جماعت کی بنا پر کرپس تجاویز جو ہے وہ رد کر دی تھی. دونوں نے، یہاں پر مسلم لیگ نے اور کانگریس نے.
दोनों ने किर्पस मिशन की जो तजावीज़ थी उसको रद्द कर दिया और यूं किर्पस मिशन भी नाकाम से दो चार हो गया। तो ये वजूहात थी किस तरीके से किर्पस मिशन जो है वो किस मकासद के साथ आया था और किस मकासद की वजह से वो वापस जो है नाकाम होकर चला गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बनाई हुई वीडियो बहुत पसंद आई होगी और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।